دوستو، یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے اپنی سادگی، ایمانداری اور جرت سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے امریکہ کو للکارا، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو کر تیل کو ہتھیار بنایا اور عرب دنیا کو ایک آواز دینے کی کوشش کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عظیم شخصیت پیدا کیسے ہوئی؟ چلیے چلتے ہیں ریاض کے اس دن کی طرف جب تاریخ نے ایک نیا باب لکھنا شروع کیا۔ 14 اپریل 1906 ریاض کے شاہی خاندان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا فیصل بن عبد العزیز ال سعود۔ ان کے والد تھے شاہ عبد العزیز، وہی شخص جس نے منتشر قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ ان کی والدہ طرفیہ بنت عبداللہ الشیخ مشہور مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل کے خون میں شاہی رگ و جڑ کے ساتھ ساتھ دینی غیرت بھی شامل تھی۔ چھوٹی عمر ہی سے ان کا مزاج باقی شہزادوں سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں دوسرے شہزادے کھیل کود میں وقت ضائع کرتے، فیصل گھنٹوں کتابوں اور علماء کی محفل میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن شاہ عبد العزیز نے اپنے بیٹے فیصل کو بلایا اور کہا، بیٹا، یہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں، انصاف سے قائم رہے گی۔ اگر تم کبھی تخت پر بیٹھے تو یاد رکھنا، طاقت اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ الفاظ فیصل کے دل پر ایسے نقش ہوئے کہ ساری زندگی وہ یہی اصول ساتھ لے کر چلے۔ فیصل صرف 13 سال کے تھے جب ان کے والد نے انہیں قبائل کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا جزیرہ نما عرب خانہ جنگیوں میں گھرا ہوا تھا۔ فیصل نے اپنی معصوم عمر میں بھی تدبیر اور عقل مندی سے ایسے فیصلے کیے کہ دشمن قبائل بھی ان کی عزت کرنے لگے۔ 1919 میں صرف 13 سال کی عمر میں شاہ فیصل عبد العزیز نے فیصل کو ایک سرکاری وفد کے ساتھ یورپ بھیجا۔ یہ دورہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد کا تھا جب پوری دنیا نئی تربیت میں ڈھل رہی تھی۔ فیصل نے وہاں دیکھا کہ مغربی دنیا سائنس، تعلیم اور سیاست میں کس طرح آگے جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ عرب دنیا کو بھی اگر عزت چاہیے تو علم اور اتحاد ہی واحد راستہ ہے۔ واپس آ کر فیصل نے اپنے والد سے کہا، اگر ہم نے اپنی قوم کو علم نہ دیا تو تلواریں بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گی۔ 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے فیصل اپنی سنجیدگی اور حکمت عملی کی وجہ سے شاہی خاندان میں نمایاں ہو گئے، حتیٰ کہ 1926 میں وزیر خارجہ کا عہدہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نوجوان فیصل دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے سعودی عرب کی نمائندگی کرنے لگے۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ دبلا پتلا سنجیدہ نوجوان کیسے اتنے بڑے بڑے ملکوں کے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہے، مگر فیصل کے الفاظ میں وزن تھا، کیونکہ ان کی بات صرف سیاست نہیں، ایمان اور سچائی کی بنیاد ہوتی تھی۔ یوں فیصل کی زندگی کا پہلا باب مکمل ہوا۔ ریاض کی گلیوں میں کھیلنے والا ایک بچہ اب عالمی سطح پر سعودی عرب کا چہرہ بن چکا تھا۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، اصل کہانی تو تب شروع ہوگی جب فیصل کو اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ دن بھی دور نہ تھا۔ فیصل کے سامنے سب سے بڑا امتحان اب آنے والا تھا، اپنے ہی بھائی سعود کے خلاف۔ 1926 میں صرف 20 سال کی عمر میں فیصل کو سعودی عرب کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب ابھی نیا ملک تھا، دنیا کو اپنے وجود کا یقین دلانا تھا۔ فیصل نے یورپ، امریکہ اور مسلم دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ انہیں ینگ ڈپلومیٹ کہا جانے لگا۔ 1932 میں سعودی عرب باضابطہ طور پر ایک ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ شاہ عبد العزیز بادشاہ بنے اور فیصل ولی عہد کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 کے دوران فیصل نے سعودی عرب کو غیر جانبدار رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ وہ جانتے تھے کہ طاقتور ممالک کے جھگڑوں میں کودنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اس پالیسی کی بدولت سعودی عرب محفوظ رہا اور بعد میں امریکہ سمیت کئی طاقتوں نے فیصل کی حکمت عملی کو سراہا۔ 1953 میں شاہ عبد العزیز کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد سب سے بڑے بیٹے سعود بن عبد العزیز تخت پر بیٹھے۔ فیصل ولی عہد اور وزیر اعظم بن گئے۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ سعود کی عیاشیاں اور مسائل۔ بادشاہ سعود کی زندگی شاہانہ تھی۔ وہ محلوں پر بے تحاشا دولت خرچ کرتے، بیرون ملک عیاشیوں میں مشغول رہتے۔ شاہی خرچ اتنا بڑھ گیا کہ سعودی عرب قرضوں میں ڈوبنے لگا۔ فیصل نے بار بار سعود کو سمجھایا، ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے،
لیکن سعود نے فیصل کی بات کو ہمیشہ اپنی توہین سمجھا۔ 1958 میں حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ علماء اور فوج نے فیصل کو براہ راست ملک کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کی۔ فیصل نے شاہی اخراجات آدھے کر دیے، نئے تعلیمی اصلاحات شروع کی اور معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ فیصل کی سب سے بڑی کامیابی تھی، عوام اور علماء کے دل جیتنا۔ چند سال بعد سعود نے پھر سے اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن اب عوام، فوج اور علماء سب فیصل کے ساتھ کھڑے تھے۔ سعود اور فیصل کے درمیان تعلقات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ایک بھائی اپنی عیاشیوں کے ساتھ تخت بچانا چاہتا تھا، دوسرا بھائی عوام کے ساتھ کھڑا تھا۔ 1964 میں شاہی خاندان کے سامنے سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ سعود ملک چلانے کے اہل نہیں۔ فوج نے بھی فیصل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ یوں سعود کو معزول کر کے فیصل کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس لمحے فیصل نے سعود کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اب کھیل بدل چکا ہے۔ سب جانتے تھے کہ اب سعودی عرب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، لیکن یہ نیا دور صرف آغاز تھا۔ اصل کہانی تو تب شروع ہوگی جب فیصل امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ نیکسٹ پارٹ کمنگ سون، پلیز سبسکرائب۔